روزی اسٹارلنگ جسے اردو میں تلیر اور بلوچستان میں ویاں وہو یا گنشپ کہتے ہیں، اس کی نارنگی رنگ کی ٹانگیں، سر اور دم کالے رنگ کی ہوتی ہے، سینہ ہلکی سی گلابی کلر کی ہوتی ہے۔ دکھنے میں یہ پرندے انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کی آواز سریلی اور تیز ہوتی ہے۔ اس کا وزن 60 سے 80 گرام تک ہوتا ہے۔ اس کی جسامت تقریباً 31 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ یہ وسطی ایشیا، مشرقی یورپ میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ شمالی مغربی منگولیا سے چین کے شہر سنکیانگ، ہندوستان، پاکستان، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان سے ہوتی ہوئی جنوبی روس، یوکرین، آذربائیجان تک دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مضبوط پرندہ ہے جو اپنی خوراک کی تلاش میں اکثر سفر میں رہتا ہے۔ یہ پرندہ موسم سرما میں ہندوستان اور آس پاس کے ممالک میں ہوتا ہے۔ جس سال آبادی ہو، ٹڈی اور حشرات زیادہ تعداد میں ہو تو ان کا مائیگریشن بھی تیز ہوتا ہے۔ پھر یہ پرندہ فرانس اور آئرلینڈ اور یورپ کے کئی ملکوں تک جا پہنچتا ہے۔ موسم گرما میں یہ پرندہ افغانستان، پاکستان اور بھارت کے اکثر علاقوں میں موسم سرما کے آغاز تک رہتا ہے۔ یہ پرندہ جولائی کے آخری حصے میں پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور ستمبر کے آخری ہفتے یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جاتا ہے۔ روزی اسٹارلنگ ہمیشہ جھنڈ کی شکل بنا کر سفر کرتا ہے۔ یہ پرندہ ٹڈی اور حشرات کھانے کے بڑے شوقین ہے۔ اس کے علاوہ پھولوں والے درختوں جن میں شیشم، کیکر، پرپک اور دوسرے پھول والے درختوں پر شوق سے بیٹھ کر آرام کرنے کے علاوہ ان کے پھولوں کو بطور خوراک بھی استعمال کرتا ہے۔ روزی اسٹارلنگ یا تلیر کو کسان دوست پرندہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فصلوں کے ان حشرات کو کھاتے ہیں جو فصلوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ ان کی بریڈنگ یا افزائش نسل کا دورانیہ مئی سے جون تک ہوتا ہے۔ ان مہینوں میں یہ حشرات اور ٹڈی دل کا خوب شکار کرتے ہیں۔ اکثر ملکوں میں اس پرندہ کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھا جاتا ہے اور فصلوں کی بہتر افزائش کے لیے روزی اسٹارلنگ کی بہتر نگہداشت کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دوسرے پرندوں کی طرح روزی اسٹارلنگ کو اگر نقصان پہنچانے کے بجائے اس کی افزائش نسل کا خیال رکھا جائے تو یہ ہمارے ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ حشرات جو فصلوں کو نقصان کا باعث بنتے ہیں، روزی اسٹارلنگ کے ذریعے سے ان کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سن 2000 میں چین کے صوبہ سنکیانگ میں مصنوعی گھونسلے بنا کر ان کی نسل کو بڑھا دی گئی تھی، جس کے بعد فصلوں کو لگے کیڑوں کو انہی کے ذریعے سے ختم کی گئی تھی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس عمل سے فصلوں پر مصنوعی کیمیکل استعمال کرنے سے کسانوں کو چھٹکارا ملا ہے۔ روزی اسٹارلنگ جسے تلیر یا بلوچستان میں مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں جیسے کہ ویاں، وہو، گونشاپ، جب اپریل کے آخر میں یہ پاکستان سے گزرتا ہے تو اس کا بہت شکار کیا جاتا ہے۔ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ اکثر چاند کی روشنی میں رات کو سفر کرتے ہیں۔ روزی اسٹارلنگ گرمی شروع ہوتی ہی پاکستان سے یورپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ مختلف ملکوں میں وہاں پہنچ کر جوڑی بناتے ہیں۔ مئی اور جون کے مہینے میں 2 سے 3 دفعہ بریڈنگ کرتے ہیں۔ جون کے بعد جب یورپ سے واپسی کا سفر کرتا ہے تو اس وقت ہر جوڑا 7 سے 8 بچے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ پرندہ ہر بار 6 سے 7 انڈے دیتا ہے۔ روزی اسٹارلنگ یا تلیر کے پسندیدہ خوراک مختلف پھل جن میں کھجور، توت، انگور، درختوں کے پھول، حشرات اور ٹڈی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اناج میں گندم، جوار، باجرہ یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔